بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا یہ اتنا عام ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کی بیہودگی، خرابی اور دیگر ایسی وجوہات کی بنیاد پر کہ جن کا اس ویڈیو میں ذکر کرنے کی نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر شخص ہر فرد اس کو سمجھتا ہے اور باوجود سمجھنے کے اور اسباب کے معلوم ہونے کے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی وجوہات اور یہی اسباب اور یہی چیزیں عورتوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے یہ مردوں میں تھی صرف، اب عورتیں بھی اس میں شریک ہوتی جا رہی ہیں۔ جب غلط دیکھیں گے اور وہ گھر میں نہ ملے تو پھر انسان عورت ہو یا مرد باہر ضرور منہ مارے گا۔ لہذا عورت اگر اپنے شوہر سے اس طرح کی مشکلات فیس کر رہی ہے تو وہ اپنے رویوں پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی صفائی ستھرائی پر اور شوہر کے استقبال کرنے یا اس کو آفس یا کاروبار پر الوداع کرنے پر جو رویے ہیں اس کو کھانا پیش کرنے پر، چائے پیش کرنے پر اور صبح خود ناشتہ بنا کر دینے یا اس کو کہہ دینے کہ خود بنا لو اور کھا لو، اگر اس طرح کے رویوں کا سامنا مرد کو کرنا پڑا عورتوں سے تو یقیناً وہ باہر کوئی سہارا تلاش کرے گا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو درست کر لیں۔ یہ تو تھی سماجی بات، یہ تو تھی نفسیاتی بات، یہ تو تھی حقیقی بات۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے اس وظیفے کی طرف کہ جس سے مرد عورتوں اور غیر عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے گا، آپ کو دوسری شادی کی دھمکی دینا چھوڑ دے گا، آپ کو طلاق کی دھمکی دینا چھوڑ دے گا اور آپ کو یہ اختیار دینے والا لفظ آئندہ منہ سے نہیں نکالے گا تم جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، تم رہنا چاہتی ہو تو رہ جاؤ، میں وہاں سے تعلق ختم نہیں کروں گا۔ ایک بات غور سے اور کان کھول کے سن لو، یہ جملہ آئندہ نہیں آپ سنیں گے۔ میری پہلی باتیں اور ان دونوں باتوں کو ملا کر کریں، اللہ کے حکم سے معاملات درست ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میں دوبارہ سنا رہا ہوں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ عورتیں پاکی ناپاکی میں کر سکتی ہیں کیونکہ پوری آیت نہیں ہے، لہذا اس کا شرعاً پڑھنا جائز ہے اور روزانہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اس مشکل پریشانی اور دلدل سے نجات عطا فرما، میری کوتاہیاں، میری غلطیاں، میری غفلتیں اور میرے گناہ ہیں جن کی سزا کاٹ رہی ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اقراری مجرم ہوں، توبہ کرتی ہوں، میرے شوہر کو واپس مجھ تک واپس لے آ، اور اپنے رویوں پر نظر ثانی کر کے معاملات کو درست کریں۔ اس کو نمک پر، اس کو چینی پر، اس کو پانی پر دم کر کے کھانے پینے میں استعمال کریں اور ساتھ کے ساتھ تصور میں بھی شوہر پر دم کریں کہ اس کی تمام غیر عورتوں سے تعلقات ختم ہو رہے ہیں اگر آپ اس عورت کو نہیں جانتے، نہیں جانتی، اور اگر اس کی تصویر ہے تو وہ سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ ڈیجیٹل تصویر بھی چلے گی، اگر کاغذ کی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کاغذ کی نہ ہونا بہتر ہے کیونکہ اگر وہ پکڑی گئی تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ لہذا ڈیجیٹلی ہی اس پر دم کر دیں تصور میں کہ یہ جدا ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہیں، یہ ایک دوسرے سے عداوت کا شکار ہیں، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ اس آیت سے اول آخر درود پاک نہیں پڑھنا، اور اس آیت کو پڑھنا کتنا ہے؟ اس آیت کو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس طرح شروع کریں 11 دن، اور دیرینہ تعلقات ہیں تو 21 دن، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری تو زندگی گزر گئی اس عذاب کو جھیلتے ہوئے تو 41 دن پڑھیں، انشاءاللہ یہ اس عورت کو بھی چھوڑے گا اور آئندہ کبھی کسی عورت کی طرف ناجائز اور حرام تعلق کے لیے قدم نہیں بڑھائے گا، اور آپ کو اکیلی کو ہی بیوی کی صورت میں نہ صرف قبول کرے گا بلکہ پسند کرتے ہوئے آپ ہی کے ساتھ زندگی بتانے کا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔